بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے زبان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، بندوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے فوائد اس زبان میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کے اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لیکن جتنی سخت تاکید زبان کے گناہ غیبت کے بارے میں ہے شاید ہی کسی اور عضو کے بارے میں ہو۔ سورہ حجرات جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 49 ہے، مختصر سا سورہ، ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیجئے اس کو دقت سے ایک دفعہ ضرور پڑھیے۔ اخلاقیات کے بہت سارے اصول اس میں درج ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور سخت الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا، یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا آپ کبھی یہ دوست رکھیں گے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو یہ کھانا روزے کو باطل کرتا ہے، تو یہ زبان کے اس گناہ کو بھی مد نظر رکھیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم کھانے پینے سے تو اپنے منہ کو روکے ہوئے ہوں، لیکن اسی منہ کے اندر کی زبان ہمارے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہی ہو۔ بہرحال یہ خطرناک اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زبان کے اس گناہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ زبان کے گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 دانت اور بڑے سخت رکھ دیے ہیں۔ اب ان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر بڑی تاکید کرتے ہیں، پورا ایک شعبہ ہے ڈینٹسٹری کا، اس میں تاکید کرتے ہیں ہر 6 مہینے بعد چیک کرایا کرو، دانتوں کو صبح و شام برش کیا کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کھاؤ، مثلا شوگر جو ہے وہ شوگر والی چیزیں نہ کھاؤ اس لیے کہ دانتوں کو نقصان ہوگی۔ دانتوں کی حفاظت اور دانتوں کا برش، اسی طریقے پہ کیا زبان کا بھی برش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں یہ عرض کروں کہ پہلی حفاظت کے لیے اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں ایک وعدہ کر لیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے پریکٹس ہو جائے گی، آئندہ بھی پھر ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ یہ ایک باس غیبت کی چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ جہاں غیبت زبان سے کرنا گناہ ہے، اسی طریقے پہ کانوں سے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت پہ انشاءاللہ کسی وقت کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ اب زبان کو اس نقصان روحانی سے محفوظ کرنے کے لیے پہلا کام کہ غیبت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں زبان کے خطرات کو بہت دفعہ واضح فرمایا، اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ خاموش رکھیں تاکہ اس سے گناہ کم ہوں۔ اور دوسری چیز جناب امیر علیہ السلام کی حکمت نمبر یہ 233 ہے، اگر آپ اس کو حکمت نمبر 330 کو اگر آپ دیکھیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم از کم اللہ کا جو حق آپ پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کیجیے اور اس کے احکام کی مخالفت میں استعمال نہیں کیجیے۔ اب زبان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ ہمارا اصل موضوع کیا ہے کہ زبان کو بھی برش کیجیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے 2 جگہ پہ زبان کا میں اس کو برش کہوں، جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 76 میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے مختصر سی جناب امام امیر المومنین کہ اللہم اغفر لی ما تقربت به الیک بلسانی ثم خالفہ قلبی۔ یہاں زبان کا تذکرہ ہے، میرے اللہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان سے ہم نوا نہ ہو سکا، ان سے بھی درگزر فرما۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان اور دل کے آپس میں ہم آہنگی نہ ہو۔ اب یہ ہے زبان، اور اگلا جو جملہ ہے آخری اس دعا کا، اللہم اغفر لی رمضات الالحاظ، پروردگار تو آنکھوں کے تنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزت سرائیوں کو معاف کر دے۔ یعنی
زبان پہ جو کچھ آئے ایسے نہیں کہ میں کہتا جاؤں۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے 2 دفعہ زبان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو برش بتلایا ہے، جو علاج بتلایا ہے، وہ ہے استغفار۔ اور خطبہ نمبر 181 میں جناب امیر علیہ السلام نے اس کا جو برش کا طریقہ بتلایا ہے وہ ذکر خدا ہے۔ آئیے کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں ہم استغفار اور ذکر میں زبان کو زیادہ مصروف رکھیں، یہی اس کے لیے برش ہے۔ اور میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ روزہ کھولنے سے پہلے 2 منٹ بیٹھ جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے پھر سوچئے کیا میری اس زبان کا کتنا وقت ذکر میں گزرا ہے، یا کم از کم کتنا وقت خاموش رہی ہے، اور میں نے کتنا وقت اس زبان کو دوسروں کی مخالفت میں یا دوسروں کے نقصان کے لیے کھولا ہے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔